مدحت سرکار و عشق مصطفیٰ ہر آن، نغمات عطار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الفاظ دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ الفاظ جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں، وہ الفاظ کہ جن میں ایسے جذبات کا اظہار ہے کہ جس سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور یہی جذبات روح کو بھی جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ الفاظ اشعار میں ہوں تو یہ صرف اشعار نہیں ہوتے، یہ وہ نغمات محبت ہیں کہ جو قلب و جان کو خدا عز و جل کے خوف اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ و اہل بیت کی عظمت سے معمور کر دیتے ہیں۔ یہ اشعار اولیاء کرام کی محبت کو دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اشعار نعت و منقبت کے ہوں تو یہ محض اشعار نہیں ہوتے، یہ دل کی دھڑکن، روح کی پکار اور عشق کی خوشبو ہوتے ہیں۔ یہ اشعار جو بظاہر الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ان کے اندر جو تاثیر ہے وہ ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، اور ایسے ہی روح پرور اور ایمان کی چاشنی سے بھرپور بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک بڑا خوبصورت پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے نغمات عطار۔ جی ہاں، نغمات عطار یہ امیر علیہ سنت کے مبارک قلم سے لکھے گئے وہ اشعار ہیں جن سے خوف خدا ملتا ہے، جن کو سن کر اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت و شان اس سے دل میں بڑھتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی کلام ہے جس سے دینی غیرت پیدا ہوتی ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، الفاظ یہ انسان کے کردار کا ترجمان ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ کہنے والے بہت خوب کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت کی جب ہم باتیں سنتے ہیں تو یقین مانے، چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آسانی سے وہ اپنی بات کو سمجھاتے ہیں، اور یہی بات آپ کے کلام میں بھی ہے۔ جی ہاں، ان کے الفاظ بہت سادے ہوتے ہیں مگر دل میں اتر جاتے ہیں۔ قلم سے لکھے ہوئے الفاظ یہ روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل پر کہ امیر علیہ سنت کے کلام جب مدنی چینل پر کوئی نعت خوان سناتا ہے، رونے کے مناظر بھی نظر آتے ہیں، عشق رسول میں تڑپنے کے مناظر نظر آتے ہیں، مدینے کی یاد میں گم ہونے کے مناظر یاد آتے ہیں۔ کیا ہی بچہ ہو، کیا ہی جوان ہو، بڑا ہی ایک رقت بھرا ماحول ہوتا ہے۔ اگر یہ کلام ماہ ربیع الاول شریف میں ہے تو خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، جب یہ کلام خوف خدا کا معاملہ ہو تو رونے کا معاملہ نظر آتا ہے۔ تو جذبات کا ایک عظیم اظہار ہوتا ہے۔ جب عظمت صحابہ اور عظمت شان و اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ان اشعار کو، ان نعروں کو پڑھ کر مختلف انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بزرگوں کا مدنی چینل کا یہ بڑا خوبصورت پروگرام نغمات عطار، آج کے پروگرام میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہم سنیں گے امیر علیہ سنت کے قلم سے لکھی ہوئی
منقبت صدیق اکبر کے منتخب چند اشعار اور ان کی سادہ و محبت آمیز اور عقیدت کی مختصر سی تشریح جو علماء نے لکھی ہے۔ امیر اہل سنت کے جو جذبات ہیں ان کو جو علماء نے اپنے انداز سے تحریر کیا ہے، انشاءاللہ اس میں سے چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی منقبت، آپ کا جو نعتیہ کلام کا جو مجموعہ ہے، بک ہے آپ کی وسائل بخشش، اس میں یہ موجود ہے۔ آئیے اس کلام کا مطلع یعنی پہلا شعر ہم اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور وہ پہلا شعر ہے: یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں۔ ہمارے ساتھ بزرگوں کا مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خوان محمد ناصر اتاری یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آئیے یہ شعر ہم ان سے طرز میں سنتے ہیں۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، لفظ استعمال ہوا منبع، منبع، تو لفظ جو منبع ہے اس کا مطلب ہے سر چشمہ یا اصل مقام۔ یعنی اس شعر کے پہلے مصرعے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اللہ پاک کے خوف کا اصل سر چشمہ ہے۔ یعنی آپ کے دل میں خوف خدا اس درجے کا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن گیا۔ آپ کا تقوی، خشیت الہی، عبادت میں خلوص اور جو معمولات آپ کے تھے، یعنی اگر اس پر غور کرتے ہیں تو زندگی کے ہر پہلو میں خوف خدا یہ نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کا دل، حتیٰ کہ ہر عمل اللہ پاک کی رضا اور اس عمل میں رب تعالیٰ کا خوف یہ نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر یہ بڑی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، فیضان صدیق اکبر۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، بلکہ یہاں میں خاص کر چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے تو یہ ضرور عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا ایک خوبصورت انداز بھی ہم نے دیکھا، امیر سنت کی تربیت بھی ہے کہ ہم ان موقعوں پر کہ جب کہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت و شان بیان کرنے کا موقع ہو تو ہم اپنی نسلوں کو ان کے بارے میں بیان کریں، ان کے بارے میں ہم معلومات دیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں کہ جس پر جو ہے وہ بات اس انداز سے کی جاتی ہے کہ سننے والا جو ہے وہ بہت مس گائیڈ ہوتا ہے کہ جب پلین سلیٹ ہوگی اس پر تو جو چاہے گا لکھا جائے گا، لیکن اگر بچوں کو بچپن سے ہی عظمت و شان صحابہ، عظمت شان اہل بیت، اس کا ہماری طرف سے درس ہوگا، ان کے واقعات ہم نے بیان کیے ہوں گے، ان کے بارے میں بتایا ہوگا، تو یقیناً اگر کہیں سے کوئی مس گائیڈ کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریات کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو امیر اہل سنت نے یہ تربیت دی ہے کہ ہم اس موقع پر بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آپ اپنے رب کا خوف رکھنے والے تھے، بلکہ علماء نے
جو قرآن پاک کی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں جو فرمایا گیا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تفسیر خازن میں کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس خوبی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کسی کو دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ خوف خدا کے سبب جب آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی آپ رویا کرتے تھے، اور کبھی کسی چڑیا کو دیکھتے تو آپ اظہار فرماتے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے، درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک درد بھری آہ کھینچ کر ارشاد فرمایا کہ اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، ایک درخت سے کھاتا ہے، دوسرے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر تو بغیر حساب کتاب کے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اے کاش ابو بکر تیری طرح ہوتا۔ اللہ پاک صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے۔ پھر دوسرا مصرع جو امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں۔ تو اس مصرے میں امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور حقیقی عاشق ہیں۔ بلکہ امیر اہل سنت کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، آپ نے اس کا نام ہی عاشق اکبر رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں سب سے عظمت، سب سے اعلیٰ کون؟ صدیق اکبر ہے۔ تو حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ تو ان کی محبت رسمی نہیں یا زبانی نہیں تھی بلکہ عملی مخلصانہ مثال تھی۔ ایسے کئی واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں، آپ پڑھیں کہ کبھی اگر کوئی جان کا موقع آیا، جی ہاں آپ نے اپنی جان تک آقا کے قدموں میں نچھاور کر دی، کبھی مال کا موقع آیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی جنہوں نے گھر کا سارا سامان اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، ان کا وقت اللہ کے نبی کے لیے، ان کی عزت اللہ کے نبی کے لیے، ان کا خاندان اللہ کے نبی کے لیے، یعنی سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ ناصر بھائی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے عاشق اکبر میں ایک بڑی پیاری روایت لکھی ہے۔ پہلے تو آپ نے القابات لکھے کہ مشیر رسول انور، عاشق شہنشاہ بحر و بر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، النظر الیک و انفاق مالی علیک و جلوس بین یدیک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ سبحان یہ اللہ، تین چیزیں آپ نے کہا کہ مجھے پسند ہیں۔ اب یہاں اس حوالے سے امیر سنت کی پیاری وضاحت کیا لکھی کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ خواہشیں حب رسول یعنی اللہ کے پیارے نبی کی محبت کے صدقے میں پوری فرما دی۔ وہ کیسے کہ چاہے سفر ہو، حضر ہو، رفاقت حبیب ان کو ہمیشہ میسر رہی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جو پہلی خواہش تھی نا کہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہمہ وقت حاضر ہی رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ میں آپ پر اپنا مال خرچ کروں، تو امیر فرماتے ہیں کہ اس قربانی کی سعادت بھی اس قدر نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان اللہ کے پیارے نبی کے قدموں پر قربان کر کے۔ سبحان اللہ، اور تیسری بات کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں،
وہ کیسے کہ آج بھی مزار پر انوار میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی دائمی رفاقت اور قربت نصیب فرمایا. سبحان اللہ. تو انہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے حقیقی عشق رسول نصیب فرمائے. اللہم آمین. دوسرا شعر امیر علیہ سنت کے کلام سے ہم لے رہے ہیں کہ امیر المؤمنی ہیں آپ، امام المسلمی ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر. سبحان اللہ. آئیے ناصر بھائی سے سنتے ہیں. امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے. اس شعر کے پہلے مصرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین یعنی اہل ایمان کے رہنما اور سربراہ ہیں. بے شک. اور یہاں آپ کو امام المسلمین کہا گیا، یعنی مسلمانوں کے دینی و دنیاوی قائد ہیں، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد خلافت کی ذمہ داری نبھائی. تو یہ الفاظ جو ہے یہ صرف سیاسی یا ظاہری منصب کی طرف نہیں بلکہ روحانی قیادت، عدل و تقوی، فہم و تدبر، اس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. اور اگر سیرت صدیق اکبر کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ پر ظاہر ہوگی کہ بطور امیر المومنین بطور امام المسلمین آپ نے کس قدر فہم و تدبر کے ساتھ، کس قدر تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ آپ نے اپنے اس منصب کو پورا فرمایا. اور پھر دوسرے مصرے میں امیر سنت کیا فرما رہے ہیں کہ نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر. اس مصرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک مشہور حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، یعنی ابو بکر جنت میں ہوں گے. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ویسے تو تمام ہی صحابہ اللہ کے فضل سے اور نبی کی صحبت کی برکت سے جنتی ہیں، بے شک. لیکن جماعت صحابہ میں عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے پیارے نبی نے خاص کر جنتی ہونے کا بشارت عطا فرمائی، سبحان اللہ. ان میں صدیق اکبر شامل ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک بڑی پیاری روایت ہے ناصر بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا، تمام جنت والے پکاریں گے سبحان اللہ. مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ شعر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے امت کے رہبر، امام اور خلیفہ ہونے کو اجاگر کرتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی زبانی جنت کی خوشخبری کا جو عظیم مجدہ جو سنایا گیا یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. سبحان اللہ. اور امیر علیہ سنت نے بھی یہ نعرہ دیا ہے نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگلا شعر ہے عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضی صدیق اکبر ہے. جی ناصر بھائی. عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی ہے اعلیٰ، یقیناً پیشوائے
کتنا ایک خوبصورت مدنی چینل کے ناظرین امیر سنت کا انداز ہے کہ آپ کے قلم سے یہ الفاظ تحریر ہو رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ دل میں اترتے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ اور کیسا خوبصورت انداز سے امیر علیہ سنت نے اپنے اس شعر کے پہلے مصرے میں عقیدہ اہل سنت بیان کیا کہ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آپ نے افضلیت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ بے شک۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت امیر علیہ سنت نے شعر کے پہلے مصرے میں بیان فرمایا، اور اس شعر کے دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیشوائی یعنی قائد و امام ہونے کو تسلیم کرتے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ پیشوائی مرتضیٰ کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخصیت جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا قائد اور امام مانا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بیعت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز بھی ادا کرتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا ایک ارشاد علماء لکھتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وخیرها بعد ابی بکر عمر ثم یجعل اللہ الخیر حیث احبا، یعنی کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد سب سے بہتر عمر ہے، پھر اللہ جہاں چاہے جسے چاہے بھلائی عطا فرماتا ہے۔ پھر خلاصہ علماء کیا بیان کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سب سے اعلیٰ اور بزرگ ہستی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اگلا شعر ہم آپ کو سناتے ہیں جس میں امیر علیہ سنت نے اپنا تخلص بھی بیان کیا ہے۔ نہ ڈر عطار آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناصر بھائی۔ نہ ڈر عطار آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہیں۔ یہ شعر کلام کا مقطع ہے، اور مقطع اس شعر کو کہتے ہیں کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کا تخلص عطار ہے۔ تو اس شعر میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ خود کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے عطار، تو کسی آفت کسی مصیبت سے نہ ڈر، بلکہ مطمئن اور پرسکون رہ، کیونکہ اللہ پاک کی خاص رحمت تجھ پر ہے کہ تیرے والی و مددگار حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد رب کے کرم سے تیری مشکلوں کو حل کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ۔ امام اہل سنت بہت خوب ارشاد فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا یہ بلا شبہ جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقتاً امداد تو رب ہی کی ہے، اور یہ سب حضرات رب کی دی ہوئی طاقت، دی ہوئی قدرت سے ہی یہ مدد فرمائیں گے، کہ اللہ پاک مالک و مختار ہے، کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق کسی ذرے کی بھی مالک و مختار نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے اپنے خاص کرم سے، اپنی خاص عطا سے، اپنے خاص فضل سے اپنے پیارے نبی کو کونین کا مالک و مختار بنایا ہے، سبحان اللہ۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام و دیگر انبیاء اولیاء یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد فرما سکتے ہیں۔ اللہ کریم عظیم عاشق رسول، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مظاہر فائز الانوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہمارا سینہ مدینہ بنائے۔ اللہم اللہ پاک صحابہ کرام اولیاء کرام کی سچی محبت و عقیدت ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بزرگوں کا مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں امیر سنت کے ایک اور کلام کے منتخب اشعار کی تشریح کے ساتھ اور اس کی مختصر سی وضاحت کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نغمات عطار دل کے چین کا سامان، مدحت سرکار و عشق مصطفیٰ ہر آن، نغمات عطار۔ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والی عظیم ہستی، خاندان اہل بیت نبوت کا وہ عظیم چشم و چراغ جن کی قربانی ہے اپنی مثال آپ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت۔ 10 محرم شریف کو جامع شہادت نوش کرنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرا حسین